سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بہت بڑا حصہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان جاری ہے۔ آج کا موضوع ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک، یعنی آپ جو آباء و اجداد سے جو آپ کا سلسلہ نسب چلتا آیا، کہاں سے شروع اور کہاں تک وہ پہنچا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ نسب کا تعلق چونکہ انسان کے جسمانی وجود سے ہے کہ جو جسمانی وجود ہے تو انسان کا اس کے اعتبار سے ایک نسب بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا فلاں والد ہے، فلاں دادا ہے، فلاں پردادا ہے، فلاں اس کا اوپر والا رشتہ دار ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں آپ کی کچھ خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن اس لباس بشریت کے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حقیقت مبارکہ ہے جو آپ کی اصل حقیقت ہے، اور وہ ہے آپ کا نور ہونا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظاہری وجود کے اعتبار سے تو لباس بشریت میں تھے، لیکن حقیقت میں آپ نور تھے اور نور ہیں۔ اور یہ بات کہ آپ نور ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ وہ نور کون ہے؟ مفسرین کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ چنانچہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سمرقندی میں فرماتے ہیں، وَهُوَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح مشہور مفسر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح علامہ خازن علیہ رحمہ، اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ نور کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ جلالین جو تفسیر کی وہ مشہور کتاب ہے جو پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے کئی ممالک میں تفسیر کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین، اس کے اندر فرماتے ہیں، وَهُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور مفسر ہیں، اور اسی جلالین کے اوپر انہوں نے مزید حاشیہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کیوں فرمایا گیا؟ تو فرماتے ہیں، وَسُمِّيَ نُورًا لِأَنَّهُ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرَ وَيَهْدِيهَا لِلرَّشَادِ وَلِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نُورٍ حِسِّيٍّ وَمَعنَوِيٍّ۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس آیت میں نور اس لیے رکھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصیرتوں کو روشن کرنے والے اور رشد و ہدایت عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ آپ کا جو نور معنوی ہونا ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر نور حسی
اور ہر نور معنوی کی اصل ہیں۔ آپ ہر نور حسی اور ہر نور معنوی کی اصل ہیں۔ اور اسی کو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نور ہونا خود بیان فرمایا۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا اس پہلی چیز کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی شے پیدا کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، اے جابر وہ سب سے پہلی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ تمہارے نبی کا نور تھا، وہ تمہارے نبی کا نور تھا۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا جو نور ہونا ہے، یعنی کہ نسب کا تعلق تو چونکہ جسم مبارک کے ساتھ ہے، تو پہلے ہم حقیقت کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا نور ہونا ہے، اس کا ایک اور آیت کے اندر اشارہ ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ آپ یہ کہیں کیا؟ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، یعنی کہ میں یہ ایمان رکھوں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب اس کے اوپر علماء کرام نے ایک پوری تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کا وجود وہی ہے جو آپ کا ظاہری جسمانی وجود ہے، تو پھر آپ سے پہلے تو بے شمار مسلمان گزر چکے، جتنے نبی آپ سے پہلے گزرے وہ آپ سے پہلے مسلمان تھے، اور اس سے پہلے فرشتے، تو فرشتے آپ سے پہلے مسلمان تھے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان سب کے مسلمان ہونے سے پہلے مسلمان تھے۔ تو اگر نبیوں سے بھی پہلے آپ مسلمان تھے، اگر فرشتوں سے بھی پہلے آپ مسلمان تھے، تو اس وقت تھے کیا؟ آپ کا جسم مبارک تو نہیں تھا اس وقت۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ اپنی اس حقیقت کے ساتھ موجود تھے کہ جس کے ذریعے جس میں آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور آپ اس اقرار کی بنا پہ اول المسلمین تھے، سب سے پہلے اقرار کرنے والے تھے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام سے بھی پہلے، فرشتوں سے بھی پہلے، نبیوں سے بھی پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اور آپ نے سب سے پہلے اقرار کیسے کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا الست بربکم، تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کہ اے لوگو کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے جواب میں مخلوق نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ لیکن مخلوق میں جس نے سب سے پہلے بلا کہا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو آپ یوں اول المسلمین ہیں، اور آپ کا نور مبارک جو ہے وہ اس وقت بھی موجود تھا جب ابھی دیگر مخلوق کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد آپ دوسری طرف آ جائیں، جو آپ کا نسب مبارک آپ کے جسم اطہر کے اعتبار سے ہے، تو وہ یقینی بات ہے کہ آپ نسل آدم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ بشریت کے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ مرد آدم علیہ السلام ہے، عورت حضرت حوا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے اس کی ابتدا حضرت آدم و حوا سے ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں ہستیاں یہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین ہیں، یعنی کہ والد اور والدہ ہیں اوپر کے نسب کے اعتبار سے، لیکن بات یہ ہے کہ باعث ایجاد کائنات یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا،
لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بالبشر کی ہے۔ کہ آدم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو میں اصل ہوں اور نبی کریم علیہ السلام میرے پھول ہیں، یعنی کہ میں درخت ہوں اور مجھ درخت سے اگنے والا پھول نبی کریم علیہ السلام ہیں، تو ظاہر میں میرے پھول ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ حقیقت میں تو اصل وجود کائنات اور باعث ایجاد کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو حقیقت میں تو نخل کہ جس سے پھولوں کا وجود ہے وہ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بالبشر کی ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسمانی وجود ہے وہ حضرت آدم و حوا سے شروع ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی معروف ترین ہستیوں میں سے ہیں۔ حضرت حوا کا بھی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ آپ کی جو ذات مبارکہ وہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر ان کا لقب اور ان کی کنیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے ان کے جسم کو بنایا، اپنی خاص روح ان میں پھونکی، اور اشیاء کی حقیقتوں کا علم الاسماء آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، پھر جنت میں رکھا، پھر جنت سے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ ان کا مختصر سا تذکرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے، جمعے کے دن آپ کا وصال ہوا، یہ بھی احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب آگے چلتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہیں حضرت شیث علیہ السلام۔ حضرت شیث علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے نسب مبارک میں آپ کے جد امجد ہیں۔ اب آپ کی جو ولادت ہوئی اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد ہوتی تھی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے، تو اس کی صورت یہ تھی کہ ہر مرتبہ ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ہیں، اگلے حمل میں پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ان کا جو نکاح کی صورت تھی تو ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے، دوسرے حمل کا لڑکا پہلے حمل کی لڑکی سے اس کی شادی ہوتی تھی، یہ ایک سلسلہ چلتا تھا۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنہا پیدا کیا، ان کے ساتھ لڑکی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ حضرت شیث علیہ السلام جو ہے وہ تنہا پیدا ہوئے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ جو ہے وہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فَكَانَ فِي وَجْهِ شِيثٍ نُورُ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم وَجَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ مُبَشِّرَةً لِآدَمَ بِهِ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ حضرت شیث کے چہرے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دے رہے۔ تو حضرت شیث علیہ السلام تنہا اس لیے تشریف لائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انفرادیت ہے اور جو آپ کی یکتائی ہے اور آپ کا جو بے مثل ہونا ہے اور جو آپ کا لا شریک ہونا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو جائے۔ تو یہ حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے۔ پھر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ وصیت کیا فرمائی؟ فرمایا کہ اے شیث، اس نور کو، یعنی یہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس نور کو پاک عورتوں میں ہی رکھنا، یعنی یہ پاکیزہ نور ہے تو یہ سلسلہ نکاح کے ذریعے پاکیزہ عورتوں کی طرف ہی منتقل ہو۔ اور یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پاکیزہ ماؤں سے پاکیزہ ماؤں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس وصیت کی جو ہے وہ تسلسل سا المواہب اللدنیہ کے اندر یہ لکھا ہوا۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے آباء و اجداد ہیں، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما تک،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے آباء و اجداد ہیں یہ سارے کے سارے مومن تھے، سارے کے سارے موحد تھے، ان میں کوئی بھی کفر اور شرک میں مبتلا نہیں تھا، یہ سب کفر و شرک سے ہمیشہ پاک رہے۔ اور اس کی طرف اشارہ جو ہے مفسرین جو ہے وہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 218 اور 219 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ خدا اے حبیب تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورہ فرمانے کو دیکھتا ہے۔ یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ کرنے والوں میں دورہ فرمانا ہے، اس کی متعدد تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے احوال دیکھنے کے لیے آپ دورہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام نماز پڑھنے کو سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، ایک معنی تو یہ۔ ایک معنی اس کا مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں ساجدین سے مراد ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد، اور ان میں آپ کے دورہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے جو اس نے تقلب کیا، جو منتقل ہوا حضرت حوا کی طرف، پھر وہاں سے منتقل ہوا حضرت شیس علیہ السلام کی طرف، پھر وہاں سے منتقل ہوا اگلی نسل کی طرف، پھر وہاں سے منتقل ہوا اگلے آباء و اجداد کی طرف۔ تو یہ جتنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد ہیں ان میں جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتقل ہونا ہے یہ یہاں پر یہ مراد ہے۔ تو اب یہاں معنی یہ بنا کہ اے حبیب اللہ تمہارے آباء و اجداد کے اندر آپ کے نور کے اس منتقل ہونے کو مشاہدہ فرماتا ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ آباء و اجداد ان سب کے مومن ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اور کئی نسلیں آئیں، اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام تک نبی کریم علیہ السلام کا نسب پہنچا، حضرت نوح علیہ السلام تک۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان بہت فاصلہ ہے، یعنی کہ 10 قرن کا فاصلہ حدیث مبارک میں بیان کیا گیا۔ قرن سے مراد ایک صدی بھی ہوتی ہے، اس اعتبار سے 1000 سال ہو گئے، اور قرن سے مراد ایک نسل بھی ہوتی ہے، اس اعتبار سے ہزاروں سال ہو گئے کہ اس زمانے کے لوگوں کی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ مشہور ہے اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کے والد ہونے کے اعتبار سے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں آتے ہیں۔ آپ کا جو نام مبارک ہے وہ تھا یشکر یا عبد الغفار، حضرت نوح علیہ السلام کا، اور لقب آپ کا نوح تھا، اور یہ لقب آپ کا اللہ تعالیٰ کے خوف میں بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کا یہ نام مبارک پڑا، اور آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی تھی اس کے بعد آ کے پھر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ نسل آگے بڑھی تھی، کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے یہ سارے کے سارے بعد میں اس طرح فوت ہوئے کہ ان کی اولاد آگے نہیں چلی تھی، آگے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد چلی، تو لہذا اس اعتبار سے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جو معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں، حضرت نوح کی اولاد میں نبوت اور جو اللہ نے کتابیں نازل کی وہ ان کی اولاد میں رکھ دی، کیونکہ چلی اولاد ان کی تو لہذا انہی کے اندر نبوت آنی تھی، انہی کے اندر کتاب آنی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان اولاد میں کوئی ہدایت یافتہ ہے اور ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں، یعنی اولاد میں سے۔ تو یہاں پر 2 رسولوں کا ذکر ہے کہ کتاب اور نبوت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں رکھی گئی اور ان سے پھر آگے سلسلے چلے اور وہ ہر جگہ ہی چلے، لیکن اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی گئی، اور اس کے بعد جو نبوت اور کتاب ملی وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی عام ہوئی، وہ کسی اور جگہ جو ہے وہ نبوت اور کتاب نہیں آئی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد
پھر ایک بہت طویل نسلوں کا سلسلہ ہے جن کا تذکرہ کچھ حصہ جو ہے وہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ اتنا مستند نہیں ہے اور اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے نبی کریم علیہ السلام کا نور یہ منتقل ہوتے ہوتے یہ پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نمایاں بزرگ ہستی، نمایاں رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جو یہ سلسلہ ہے یہ ان کے بیٹے سام سے چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن سے نسل آگے چلی، حام، سام اور یافس۔ حام، سام اور یافس، ان میں جو سام ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں آتے ہیں۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو اب ان کا مختصر سا میں تذکرہ کرتا ہوں، اور یہ تذکرہ بیسیکلی نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کے تناظر میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق کے شہر بابل میں ہوئی، بابل کے نوائی قصبے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور ہستی ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، آگ میں ڈالے گئے اور وہاں سے آپ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، آپ کی ملت کو ملت ابراہیمی قرار دیا۔ آپ کا نام مبارک ابراہیم یہ بنا ہے ابن رحیم، ابن رحیم یعنی مہربان باپ۔ تو چونکہ آپ بڑے مہربان تھے، بڑے شفیق تھے، بڑے کریم تھے، تو آپ کا نام مبارک بھی ابراہیم ہی ہوا۔ پھر آپ کے دیگر بے شمار فضائل کا ایک سلسلہ ہے پورا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو ہے وہ بیان کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے باپ، اب کے طور پہ آزر کا بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ اچھا، آزر جو تھا یہ مشرک تھا، جبکہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ تو جب کوئی بھی مشرک نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے اب باپ جو ہے وہ آزر کیسے مشرک ہو سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا تارخ، خا آخر میں آتی ہے، اور یہ جو آزر تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، یہ حقیقی باپ نہیں تھا، یہ چچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پرورش پائی وہ اپنے چچا کے ہاں پائی، اور عربی کے اندر چچا کے لیے باپ کا لفظ یہ بولنا بڑا عام ہے، یعنی عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے ابن اور ایک ہے والدن۔ والدن جو ہے وہ تو ولادت سے ہے، تو وہ تو اسی کو بولا جاتا ہے جو حقیقی باپ ہوتا ہے، لیکن لفظ ابن جو ہے یہ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو ہے وہ آبا کے اندر ذکر کیا گیا، جبکہ ان میں آبا نہیں تھے، ان میں باپ بھی تھے، چچا بھی تھے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے عام زبان کے اندر بھی جو ہے وہ بڑے بابا اور چھوٹے بابا اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ تایا جو ہے اس کو بڑے بابا کہتے ہیں، چچا جو ہے اس کو چھوٹے بابا کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک عرف ہے، یہ اس اعتبار سے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ بیان فرمایا گیا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے وہ حضرت تارخ تھے اور وہ مومن تھے۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ آگے چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 نبی بیٹے عطا فرمائے، آپ کے 2 بیٹے اللہ کے نبی ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بیٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ وہ کیا؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور بڑھاپے کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعنی کہ تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل کی ولادت جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 99 ایئرس، یعنی 99 سال، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 112 سال۔ تو اس عمر کے اندر پیدا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قدرت کا، شان کا اظہار تھا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے،
تو اولاد اسماعیل اور اولاد اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہونے کے لیے چن لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے بیان فرمایا ہے، حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چن لیا اور اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چنا اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب مبارکہ جو اجمالی بیان ہے وہ خود فرمایا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آباء و اجداد ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو سب سے نمایاں نام ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ولادت کی باقاعدہ بشارت عطا فرمائی تھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا تھا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس دعا کا بھی تذکرہ ہے اور اس بشارت کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ یہ دعا بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے۔ بے اولاد حضرات اگر کثرت سے مانگیں اسے تو اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ سورہ صافات کی 101 نمبر آیت، یعنی اگلی آیت کے اندر فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی، بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ تو یوں جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد آگے چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں بھی ہیں، اور جس خطے میں ہمارے آقا پیدا ہوئے اس خطے کی آبادی کا سبب بننے والے اور اس خطے کو آباد کرنے والے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر وہ مشہور پورا واقعہ کہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ جنگل بیابان میں چھوڑ دیے گئے، یعنی کہ وادی مکہ کے اندر، اور وہاں آپ کی ایڑی سے یا فرشتے کے پر سے جو ہے وہ آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اچھا، آپ علیہ السلام کا نام ہے اسماعیل۔ اس اسماعیل کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں ہے اسماعیل، ایل اللہ اور اسما سن لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو عرض کرتے تھے کہ اے اللہ میری دعا سن لے، اے اللہ میری دعا سن لے، اسماعیل۔ تو اسی سے آپ کا نام مبارک بن گیا اسماعیل، تو یہ نام مبارک اس انداز میں بنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند ہیں، اور اس پر سب کا اجماع ہے، یعنی کہ مسلمان اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی تھی۔ تو اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور قربانی اکلوتے کی تھی تو قربانی کس کی ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو اس لیے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوئی تھی، تو یہ درست نہیں ہے، قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ اچھا، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت بات، آپ کو جو مبعوث کیا گیا، آپ کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ قبیلہ جرہم اور سرزمین حجاز میں رہنے والی قوم عمالقہ کی طرف بھیجا گیا۔ قبیلہ جرہم اور قوم عمالقہ کی طرف آپ کو بھیجا گیا، تو ان میں بہت سارے مسلمان بھی ہوئے، کچھ مسلمان نہیں بھی ہوئے۔ اچھا، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو رہائش تھی تو قرآن مجید کے اندر اسے بیان کر دیا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو رہائش تھی وہ کیا تھی؟ وہ مکے کی سرزمین تھی، جو آپ کے آنے کے وقت، جس وقت آپ اس سرزمین پر آئے اس وقت وہ ایک بیابان، ایک چٹیل میدان تھا،
اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو چھوڑا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پہ چھوڑا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ عرض کی اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعا دی، اور یہ آپ نے وہاں مکہ مکرمہ کے لیے لوگوں کے دلوں کے اس کی طرف مائل ہونے اور وہاں پھلوں کی کثرت ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل یہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیے، وہاں پھلوں کی کثرت بھی فرما دی، اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کے اندر نمازی بھی پیدا ہوئے، جو سلسلہ در سلسلہ ہم بھی جس کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے یہ سلسلہ مسلمانوں کا جاری فرمایا اور اس سے یہ امت جو ہے وہ نمازی بنی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ وہاں مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے نسل کو اتنا بڑھایا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد پاک تھی اور آگے جو سے نسل چلی وہ اتنی برکت والی تھی کہ بڑی جلد بڑی تیزی کے ساتھ وہ اتنے ہوئے کہ مکہ مکرمہ سے مغرب کے اندر مصر ہے تو وہ مصر کی آبادیوں تک جو ہے وہ ان کے خاندان بڑھتے 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 وہاں تک پہنچ گئے۔ دوسری طرف جنوب کی جانب جو ہے یہ اولاد اسماعیل بڑھتے بڑھتے یمن تک پہنچ گئے، یعنی کہ ہر فاصلے کے اوپر ان کی بستیاں یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا، اور شمال کی جانب جو ہے یہ بستیاں ملک شام تک پہنچ گئیں۔ تو یہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو برکت عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ ہوا۔ اچھا، اب اسی جو ہے وہ ضمن کے اندر وہ مشہور واقعہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے دوسرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کا عظیم واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور اس واقعے کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام باپ ہے، نبی کریم علیہ السلام ان کی اولاد ہے، اور باپ کی قربانی کا معاملہ ہے، اور وہ قربانی بھی اس باپ کی شادی سے پہلے، کہ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی تو نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی اولاد ہو چکی تھی، اب اگر قربانی ہوتی بھی ہے تو اولاد پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ اولاد کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن نہیں، معاملہ یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ان کی تو اولاد کا بھی سلسلہ ہی نہیں تھا، تو اب اگر ان کی قربانی ہوتی ہے تو وہ جو نسل چلنی ہے اور جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا ہے وہ تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حکمت کے ساتھ کیسے جو ہے وہ پورا کیا کہ قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور یہ نسل پاک بھی چلتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور اسی قربانی کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے ذبیح اللہ، یعنی اللہ کے نام پہ جن کو ذبح کیا جانے لگا تھا، یہ ذبیح اللہ آپ کا لقب ہے۔ اب یہ قربانی جو ہے اس کی تفصیل کیا ہے، قرآن پاک میں وہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب وہ اسماعیل ابراہیم کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے،
میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کے تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا۔ یہ وہ پورا واقعہ ہے جسے اکثر و بیشتر ہم قربانی کے موقع پہ ذوالحجہ کے مہینے میں سنتے ہیں، لیکن اس کا ایک جو بہت بڑا جو پہلو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے ساتھ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی تھی۔ تو یہ جو قربانی کا واقعہ ہے، اب اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اکثر و بیشتر چونکہ سنی ہوتی ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ کے احکام پر اپنی اولاد جان قربان کرنے کا جذبہ ہے، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر حکم الہی پہ سر تسلیم خم کرنے اور اس کی رضا میں راضی رہنے کا جذبہ ہے، وہ جیسا سامنے آتا ہے، یہ وہ ہے جو مجسم ہو کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے وہ جو اسماعیل کی جگہ پہ جنت سے دمبا بھیجا، اسے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک بڑا ذبیحہ تھا، ایک بڑا عظیم ذبیحہ تھا۔ وہ عظیم کیوں تھا؟ تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذبیحہ کی شان بہت بلند ہونے کی وجہ سے اسے بڑا فرمایا گیا، اس ذبیحہ کی شان بہت بلند ہونے کی وجہ سے اسے بڑا فرمایا گیا، کیونکہ یہ اس نبی علیہ السلام کا فدیہ بنا جس کی نسل سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ ذبیح اللہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی ذبح کی مناسبت سے ایک اور جگہ فرمایا تھا کہ میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، یعنی جن کو ذبح کیا جانے لگا تھا میں ان کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ایک نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ ان کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح کیا جانے لگا تھا، لیکن پھر جو ہے وہ اونٹ کرتے کرتے 100 اونٹ ان کی جگہ جو ہے فدیہ دیے گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی دو ایسی ہستیوں کا بیٹا ہوں جنہیں اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے لگا تھا۔ اب اس کے بعد پھر آگے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آگے جو مزید اس نسب کے حوالے سے اور جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے، اس کی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو